آج دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ قرآن مجید کی کچھ مخصوص صورتیں تو پڑھتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن کا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے کہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ پورا قرآن ختم کیا جائے۔ ہمارے جتنے اکابر ان سب کا معمول تھا کہ روزانہ ایک پارہ لازمی پڑھا کرتے تھے، کم سے کم تھا یہ، زیادہ سے زیادہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس کی، کم سے کم۔ اور جب 29 کا مہینہ ہوتا، ایک اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی 29 کا ہوگا یا 30 کا، تو پھر 2 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ کل اگر پہلی ہو تو پھر ہم الف لام میم سے شروع کر دیں، اور اگر اگلے دن 30 ہوتی تھی تو وہی پارہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے تھے، ناغہ نہیں کرتے تھے اس میں۔ تو اس کا یہ قرآن کا حق ہے، روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کیا جائے۔ ایک پارہ ممکن نہیں ہے، آدھا پڑھ لیں، ترتیب سے الحمد سے لے کے شروع کریں، والناس پہ ختم کریں۔ آدھا ممکن نہیں ہے تو ہمارے اکابر اور بزرگان دین کہتے ہیں کم سے کم ایک پاؤ پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لیں۔ ایک اور بات آپ حضرات کو میں بتا دوں، قرآن ہمیشہ ایک لائنوں جیسے والے نسخے سے پڑھا کریں، مصحف سے۔ جیسے 15 لائنوں والے قرآن آتے ہیں یا 16 لائنوں والے آتے ہیں، تو آپ یہ 15 والے تو پھر ساری زندگی اسی سے پڑھیں، 15 لائنوں والے قرآن سے۔ اگر آپ 16 لائنوں والے سے پڑھتے ہیں، ساری زندگی پھر 16 لائنوں والے قرآن سے۔ یہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے۔ اگر آپ تفسیر سن رہے ہیں نا، تو بھی آپ کے سامنے جو قرآن ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک کا مطلب یا تو 16 لائنوں والا ہو یا 15 لائنوں والا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کسی پیج پر کوئی آیت پڑھتے ہیں نا، تو لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر دوبارہ تلاوت کریں گے تو آپ کو فوراً ذہن ادھر چلا جاتا ہے، یہ ادھر ہے۔ اس سے وہ آیت یاد کرنا بھی آسان، اس کی تفسیر، ترجمہ، یہ سب ذہن میں رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے ہیں تو پھر آپ کو وہ آیتیں اچھی طرح یاد نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ درس کے لیے، تفسیر کے لیے ایک قرآن رکھیں۔ حافظ تو اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حافظوں کو، بھئی 15 لائنوں والا، 16 لائنوں، 15 لائنوں والے حافظ کو آپ 16 لائنوں پہ لگا دیں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو قرآن حفظ کیا 15 لائنوں والے پر حفظ کیا قرآن، تو میں ہمیشہ 15 لائنوں والا لے کے بیٹھتا ہوں۔ یہ تو 15 لائنوں والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مجھے زبانی یاد ہے، اما یتسالون، تو اس لیے جو ہے مجھے تو ضرورت اب نہیں پڑتی نا، جب انسان حفظ کر لیتا ہے پھر تو۔ لیکن میں گھر میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ 15 لائنوں والا قرآن۔ موبائل میں میں نے جو اپنے قرآن اپلوڈ کیا وہ 15 لائنوں والا، کہیں بھی جاؤں گا 15 لائنوں والا۔ اگر باقاعدہ درس کا اہتمام ہو وہ بھی 15 لائنوں والا قرآن۔ تو جس نے حفظ نہیں کرنا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایک جیسا قرآن رکھے، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے پڑھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمیشہ ایک نسخے والے قرآن مجید پہ تلاوت کیا کریں۔ اور ایک آخری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے جس میں قرآن کا کچھ بھی حصہ موجود نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کریں، کچھ بھی نہیں ہے دل کے اندر، صرف بعض لوگ 10 صورتیں یاد کر لیتے ہیں پوری عمر زندگی میں، وہی کوشش کریں کم سے کم 30واں پارہ زبانی یاد۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ اگر تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ زبانی یاد نہیں ہوگا تو آپ تو تہجد کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم علم طرح سے پڑھ سکتے ہیں 2 رکعتیں، ٹھیک ہے، لیکن تہجد میں تو اصل جو مشروعیت ہے نا تہجد کی، وہ تو قرآن کے لیے ہے، وہ تو اس لیے ہے تاکہ قرآن پڑھا جائے، اور اس وقت قرآن پڑھنے کا لطف بھی بہت ہوتا ہے۔ میں نے جب قرآن مجید حفظ کیا تو ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تہجد کی توفیق نصیب فرمائے تو اس میں قرآن کی تلاوت ہو سکے گی۔ میں نے حافظوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں 1-2 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں کو دیکھا ہے 12-12 13-13 سال کے بچوں کو، جو کام علماء نہیں کر سکتے، جن کو حفظ نہیں ہے، وہ بچے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا حفظ ہو جانا۔ تو اس لیے جتنے ہمارے تفسیر کے جو لیکچر میں جو طلباء اور طالبات شریک ہوئی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم 30واں پارہ سب زبانی یاد کریں، پھر ہمت ہو تو 29واں بھی کر لیں ساتھ میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ تہجد میں آدھا پارہ تو پڑھ سکو گے نا، 1 پارہ پڑھ سکو گے، پھر اسی کو دوبارہ ایک رکعت میں آپ نے 1 پارہ پڑھ لیا، اگلی رکعت میں آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ 1 پارے کا سن کے بے ہوش ہو جائیں گے، بھئی یہ بہت مشکل ہے، تو آدھا کر لیں، 1 پاؤ کر لیں، لیکن 4 رکعتوں میں تو 1 پارہ ہو جائے نا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آدھا ہو جائے، 1 پاؤ ہو جائے۔ لیکن جس کو یاد ہی نہیں ہے وہ تو علم طرح سے ہی بیچارہ پڑھتا رہے گا۔ نہ پڑھنے سے وہ بھی بہتر ہے، ایسا نہ ہو اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ چھوڑ دے، نہ پڑھنے سے وہ بھی بہتر ہے، مگر کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی،
آگے پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ لوگوں نے ہم سے ٹوٹا پھوٹا جو بھی سیکھا ہے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔